آج ہم قانون کی کتابوں سے ایک ایسا باب کھول رہے ہیں جو اکثر ہم سب نے فلموں میں ڈراموں میں دیکھا ہے۔ بالکل، سنسنی خیز کہانیوں کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ جی، لیکن اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ بہت گہری اور پیچیدہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ عدالت کسی کے خلاف وارنٹ جاری کرتی ہے اور وہ شخص غائب ہو جاتا ہے۔ روپوش ہو جاتا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ ہاں، اب قانون کی مشینری حرکت میں آتی ہے اور یہ کوئی سیدھی سادھی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک شطرنج کی بساط کی طرح ہے جہاں ریاست قدم بقدم دباؤ بڑھاتی ہے۔ تو آج ہم اسی عمل کی گہرائی میں اتریں گے۔ ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعات 87، 88 اور 89 کے تحت ہم یہ جانیں گے کہ قانون ایک مفرور شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کیا کرتا ہے، اشتہار سے لے کر اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے تک، اور پھر اس کی واپسی کے امکانات تک۔ اور یہ موضوع اس لیے بھی بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ قانون کیسے دو بالکل متضاد چیزوں میں توازن لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ ایک طرف تو ریاست کی طاقت ہے کہ وہ انصاف کو یقینی بنائے، اور دوسری طرف ایک فرد کے بنیادی حقوق، چاہے اس پر الزام ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ تو یہ صرف کسی کو پکڑنے کی کہانی نہیں، بلکہ ایک منظم نظام کی کہانی ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پورا عمل شفاف اور منصفانہ ہو۔ بالکل۔ تو آئیے ایک فرضی شخص کا تصور کرتے ہیں، چلیں اسے اسلم کہتے ہیں۔ اسلم کے خلاف وارنٹ جاری ہوا، وہ گھبرا کر روپوش ہو گیا۔ اب قانون کی مشینری حرکت میں آتی ہے۔ پہلا قدم کیا ہوگا؟ کیا پولیس کے اسے نہ ڈھونڈ پانے پر عدالت فوراً اسے مفرور مجرم قرار دے گی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قانون یہاں بہت محتاط ہے۔ یہ عمل تبھی شروع ہوتا ہے جب عدالت کے پاس یہ یقین کرنے کی ٹھوس وجہ ہو۔ ٹھوس وجہ مطلب ثبوتوں کی بنیاد پر؟ جی بالکل، ثبوتوں کی بنیاد پر، کہ اسلم جان بوجھ کر خود کو چھپا رہا ہے تاکہ وارنٹ اس تک نہ پہنچ سکے۔ محض شک یا اندازے کی بنیاد پر یہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اچھا۔ عدالت کو پولیس کی رپورٹ یا دوسرے شواہد سے یہ اطمینان حاصل کرنا ہوتا ہے کہ یہ شخص محض غائب نہیں ہے بلکہ قانون سے بھاگ رہا ہے۔ تو جب یہ اطمینان ہو جائے تب عدالت ایک تحریری اشتہار جاری کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک باقاعدہ عدالتی فیصلہ ہے، کوئی انتظامی حکم نہیں۔ اس اشتہار میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک نوٹس ہے کہ اسلم تمہیں تلاش کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ باضابطہ اور سنگین ہے۔ اس اشتہار میں اسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایک مخصوص تاریخ اور وقت پر ایک مخصوص عدالت میں پیش ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تاریخ اشتہار شائع ہونے کے دن سے کم از کم 30 دن بعد کی ہونی چاہیے۔ 30 دن؟ یہ مہلت کیوں؟ یہ 30 دن کی مہلت صرف ایک رسمی کارروائی نہیں، بلکہ یہ قانون انصاف کے ایک بنیادی اصول کی عکاسی کرتی ہے۔ دوسرے فریق کو بھی سنو۔ بالکل۔ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو، اس لیے اسے اپنا دفاع کرنے کا ہر ممکن موقع دیا جانا چاہیے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ ہے۔ اسلم تو پہلے ہی چھپ رہا ہے۔ جی۔ تو ایک ایسے شخص کو نوٹس کیسے پہنچایا جائے جو خود نوٹس لینا ہی نہیں چاہتا؟ یہ تو دیوار پر دستک دینے کے مترادف نہیں۔ قانون اس مسئلے سے بخوبی واقف ہے، اور اسی لیے اس نے ایک آپ کہہ لیں کہ سہجہتی طریقہ اپنایا ہے تاکہ لا علمی کا بہانہ تقریباً ناممکن بنا دیا جائے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ 3 کام لازمی طور پر کیے جائیں گے۔ پہلا، اس اشتہار کو اس کے گاؤں یا محلے کی کسی نمایاں جگہ جیسے چوک یا بازار میں بآواز بلند پڑھ کر سنایا جائے گا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ جی، مقصد یہ ہے کہ پوری کمیونٹی گواہ بن جائے اور یہ خبر اسلم تک کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا، اشتہار کی ایک کاپی اس کے گھر کے دروازے یا کسی ایسی جگہ پر چپکا دی جائے جہاں ہر آنے جانے والے کی نظر پڑے۔ یہ ایک براہ راست بصری ثبوت ہے۔ اور تیسرا، ایک کاپی خود عدالت کے نوٹس بورڈ پر بھی لگائی جائے گی تاکہ قانونی عمل کی رسمی تکمیل ہو جائے۔ یعنی قانون کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ لیکن فرض کریں بعد میں اسلم کا وکیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سب کارروائی صرف کاغذوں میں ہوئی، اصل میں کوئی اعلان نہیں ہوا۔ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ عدالت نے یہ سب تقاضے پورے کیے؟ دفعہ 87 نے اس کا بھی حل نکالا ہے۔ ذیلی دفعہ 3 کہتی ہے کہ عدالت کا ایک تحریری بیان کہ اشتہار فلاں تاریخ کو باقاعدہ طور پر شائع کیا گیا تھا،
اس بات کا حتمی ثبوت سمجھا جائے گا۔ حتمی ثبوت؟ جی، اب یہ حتمی ثبوت کا لفظ بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت میں اس نقطے پر مزید کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ مطلب اسلم کا وکیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گاؤں میں اعلان نہیں ہوا تھا؟ بالکل نہیں۔ اگر عدالت کے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ اشتہار لگ گیا تھا تو قانونی طور پر بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی سخت قانونی مفروضہ ہے۔ یہ بات تو بہت حیران کن ہے۔ یعنی عدالت کے ایک بیان کے بعد اس کارروائی کو چیلنج کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اچھا، تو عدالت نے عوامی اعلان کر دیا، ہر طرف پوسٹر لگ گئے، لیکن 30 دن بعد بھی ہمارا مفرور اسلم سامنے نہیں آتا۔ اب کیا ہوگا؟ اب قانون صرف انتظار نہیں کرتا۔ اب وہ دباؤ کیسے بڑھاتا ہے؟ اب قانون سیدھا وہاں ضرب لگاتا ہے جہاں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس کی جائیداد پر۔ اچھا۔ 30 دن گزرنے اور اسلم کے پیش نہ ہونے پر عدالت اس کی کسی بھی جائیداد کی کرکی کا حکم دے سکتی ہے۔ کسی بھی جائیداد؟ مطلب منقولہ، غیر منقولہ، سب کچھ؟ جی، چاہے وہ گاڑی ہو، بینک اکاؤنٹ، زیورات یا غیر منقولہ جیسے مکان، دکان یا زرعی زمین۔ یہ ایک بہت سنگین قدم ہے۔ اور مقصد؟ مقصد اسلم کو مالی طور پر اس قدر مجبور کرنا ہے کہ اس کے پاس قانون کے سامنے پیش ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے۔ کرکی کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے ایک بینک اکاؤنٹ کو کرک کرنے کا طریقہ ایک کھیت کو کرک کرنے سے مختلف ہوگا۔ کیا کوئی سرکاری آفیسر آ کر اس کی دکان چلانے لگتا ہے؟ بالکل، اور قانون نے مختلف قسم کی جائیدادوں کے لیے مختلف طریقے وضع کیے ہیں۔ اگر جائیداد منقولہ ہے جیسے گاڑی تو اسے پولیس قبضے میں لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو عدالت بینک کو حکم دے گی کہ وہ اسلم کو پیسے نکالنے سے روک دے۔ اگر کوئی کاروبار ہے تو عدالت ایک ریسیور یعنی نگران مقرر کر سکتی ہے۔ نگران؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کاروبار کا انتظام سنبھالے گا اور تمام آمدنی عدالت میں جمع کرائے گا۔ اور اگر جائیداد غیر منقولہ زمین ہے جس کا ریونیو حکومت کو جاتا ہے تو کرکی کا عمل ضلع کے کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ آفیسر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اچھا، کیونکہ زمین کا سارا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے۔ جی، وہ سرکاری ریکارڈ میں درج کر دیتے ہیں کہ یہ زمین اب عدالتی حکم کے تحت کرک ہے۔ اور اگر جائیداد مویشیوں پر مشتمل ہو یا کسی ایسی چیز پر جو جلد خراب ہو سکتی ہے، مثلا فصل یا پھل؟ اسے کرک کر کے رکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ضائع ہو جائے گی۔ قانون اس طرح کے عملی مسائل کا بھی خیال رکھتا ہے۔ دفعہ 88 کی ذیلی دفعہ 5 عدالت کو اختیار دیتی ہے کہ اگر جائیداد کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ خراب ہو سکتی ہے تو عدالت اسے فوراً فروخت کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اور پھر پیسوں کا کیا ہوگا؟ فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو پھر اصل جائیداد کا متبادل سمجھا جاتا ہے اور وہ عدالت کے حکم تک محفوظ رہتی ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر جائیداد مشترکہ ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر وہ کرک شدہ مکان صرف اسلم کا نہیں بلکہ اس کے والدین اور بھائیوں کا مشترکہ خاندانی گھر ہے تو کیا یہ منصفانہ ہے کہ اسلم کی غلطی کی سزا اس کے پورے خاندان کو ملے؟ نہیں، یہ منصفانہ نہیں ہوگا، اور قانون اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ وہ ایک سیفٹی وال یعنی حفاظتی اقدام فراہم کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دفعہ 88 کی ذیلی دفعہ 6A اسی صورتحال سے نمٹتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو اشتہاری شخص نہ ہو، مثلا اسلم کا بھائی یا والد، جی، کرکی کی تاریخ سے 6 ماہ کے اندر اندر اسی عدالت میں اس جائیداد پر اپنے حق کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ اس جائیداد کا مالک میں ہوں یا اس میں میرا بھی حصہ ہے، اسے کرک نہ کیا جائے۔ تو خاندان کے دیگر افراد کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے 6 ماہ کی مہلت ملتی ہے۔ جی، پورے 6 ماہ۔ جب اسلم کا بھائی یہ دعویٰ دائر کرتا ہے تو اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے؟ کیا ایک الگ لمبا چوڑا مقدمہ شروع ہو جاتا ہے؟ فوری طور پر نہیں۔ جس فوجداری عدالت نے کرکی کا حکم دیا ہے وہی پہلے اس دعوے کی تحقیقات کرے گی۔ وہ ثبوت دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی کہ دعویٰ درست ہے یا نہیں۔ اچھا۔ وہ دعوے کو مکمل یا جزوی طور پر منظور کر سکتی ہے۔ مثلاً یہ کہہ سکتی ہے کہ آدھا گھر اسلم کے بھائی کا ہے، اس لیے اسے قرب نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر وہ بھائی اس فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو اس کے پاس ایک اور راستہ ہے۔ وہ اس فیصلے کی تاریخ سے 1 سال کے اندر دیوانی عدالت میں اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک 2 سطحی تحفظ ہے۔ یہ تو بہت جامع نظام ہے،
لیکن اگر اسلم پیش نہیں ہوتا اور کوئی دوسرا شخص جیسے اس کا بھائی 6 ماہ کے اندر دعویٰ بھی دائر نہیں کرتا تو اس قرق شدہ جائیداد کا مستقبل کیا ہے؟ جی، تب صورتحال سنگین ہو جاتی ہے۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے ضبط ہو جاتی ہے؟ جی، اگر مقررہ وقت کے اندر اسلم پیش نہیں ہوتا اور کوئی تیسرا فریق بھی دعویٰ نہیں کرتا تو ذیلی دفعہ 7 کے مطابق وہ جائیداد صوبائی حکومت کی تحویل میں چلی جاتی ہے۔ اور حکومت پھر اسے بیچ سکتی ہے؟ وہ اسے فروخت کرنے کا اختیار رکھتی ہے، تاہم قانون یہاں بھی ایک آخری مہلت دیتا ہے۔ حکومت اس جائیداد کو قرقی کی تاریخ سے کم از کم 6 ماہ تک فروخت نہیں کر سکتی۔ اچھا، 6 ماہ کی مدت اس لیے کہ اگر کسی تیسرے فریق کو دیر سے پتہ چلا ہے تو وہ اپنا دعویٰ دائر کر سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب منظرنامہ یہ ہے کہ 1 سال گزر چکا ہے، اسلم کی جائیداد بھی قرق ہو کر حکومت کی تحویل میں جا چکی ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ ہمت کر کے واپس آ جاتا ہے۔ جی، کیا اب اس کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ کیا وہ اپنی جائیداد ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے؟ ضروری نہیں۔ قانون یہاں واپسی کا ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، لیکن یہ راستہ بہت تنگ اور مشکل ہے۔ اچھا، دفعہ 89 اسی صورتحال کے لیے ہے۔ یہ اسلم کو اپنی جائیداد واپس حاصل کرنے کا ایک موقع دیتی ہے، لیکن اس کے لیے سخت شرائط اور وقت کی حد مقرر ہے۔ وقت کی حد کیا ہے اور اسے ایسا کیا ثابت کرنا ہوگا جو وہ پہلے نہیں کر سکا؟ یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ بہت مشکل ہے۔ وقت کی حد قرقی کی تاریخ سے 2 سال ہے۔ اس 2 سال کے اندر اسے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب ساری ذمہ داری، سارا بوجھ اسی پر آ جاتا ہے۔ اسے کیا ثابت کرنا ہوگا؟ اسے عدالت کو 2 باتیں ثابت کر کے مطمئن کرنا ہوگا۔ پہلی یہ کہ وہ وارنٹ سے بچنے کے مقصد سے نہیں بھاگا تھا یا خود کو نہیں چھپایا تھا، اور دوسری یہ کہ اسے عدالت کے اشتہار کی کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی تھی کہ وہ مقررہ وقت میں حاضر ہو سکتا۔ یہ دونوں باتیں ثابت کرنا تو انتہائی مشکل لگتا ہے۔ جی، کیونکہ اسے عدالت کے پچھلے فیصلے کو غلط ثابت کرنا ہے، جس میں عدالت نے ثبوتوں کی بنیاد پر ہی اسے مفرور قرار دیا تھا۔ یہ مقصد والی بات بہت دلچسپ ہے۔ کوئی یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے رابطے میں نہیں تھا، نہ کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے؟ کیا کوئی ایسی جائز وجہ ہو سکتی ہے جسے عدالت قبول کر لے؟ یہ بہت ہی غیر معمولی حالات میں ممکن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی دور دراز پہاڑی علاقے میں کام کرنے گیا ہو جہاں مہینوں تک کوئی رابطہ نہ ہو۔ صحیح۔ یا وہ کسی حادثے کے بعد کوما میں رہا ہو یا اسے اغوا کر لیا گیا ہو، لیکن ایسی کسی بھی صورت میں اسے بہت ٹھوس ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوگا۔ مطلب عملی طور پر یہ ایک بہت اونچا معیار ہے جسے عبور کرنا آسان نہیں۔ بالکل آسان نہیں۔ اور اگر معجزانہ طور پر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اسے کیا واپس ملتا ہے؟ کیا حکومت اسے اس کا گھر یا زمین واپس کر دیتی ہے؟ جی ہاں، اگر وہ عدالت کو مطمئن کر لیتا ہے تو قانون کہتا ہے کہ اس کی جائیداد اسے واپس کر دی جائے۔ اگر جائیداد فروخت ہو چکی ہے تو فروخت سے حاصل ہونے والی خالص رقم اسے دی جائے گی۔ اور اگر کچھ حصہ بیچا گیا ہو؟ اگر کچھ حصہ فروخت ہوا ہے اور کچھ باقی ہے تو وہ رقم اور باقی جائیداد اسے واپس مل جائے گی۔ البتہ اس سارے عمل میں جو بھی سرکاری اخراجات ہوئے ہیں وہ کاٹ کر باقی جائیداد یا رقم واپس کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو دیکھیں، اسلم کے روپوش ہونے سے لے کر اس کی واپسی تک، تو یہ ایک بہت ہی منظم اور مرحلہ وار عمل ہے۔ جی، یہ عوامی نوٹس سے شروع ہوتا ہے، پھر مالی دباؤ کے لیے جائیداد کی قرقی تک جاتا ہے۔ اس میں بے گناہ خاندان کے افراد کے حقوق کا تحفظ بھی شامل ہے، اور آخر میں مفرور شخص کے لیے بھی واپسی کا ایک انتہائی مشکل ہے، صحیح، لیکن ایک راستہ موجود ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ قانون کی سختی اور اس میں موجود لچک کی ایک عمدہ مثال ہے۔ یہ ریاست کو انصاف کی فراہمی کے لیے ایک طاقتور ہتھیار دیتا ہے، کا تحفظ کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کسی کو عدالت میں لانے کا عمل سزا بننے کے بجائے انصاف کی فراہمی کا ایک ذریعہ ہی رہے۔ بالکل درست۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ۔ قانون کہتا ہے کہ اسلم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ وارنٹ پر عمل درآمد سے بچنے کے مقصد سے مفرور نہیں ہوا تھا۔ یہ نیت کا سوال ہے۔ جی، اور کسی منفی بات کو ثابت کرنا ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل۔ کوئی شخص یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ اس کی نیت قانون سے بھاگنے کی نہیں تھی؟ آپ کے ناقابل رسائی ہونے کی اور کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے لیے آپ کے پاس ٹھوس ثبوت بھی ہوں اور عدالت انہیں جائز بھی تسلیم کر لے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD.
your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.